الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تراویح کے خلاصے کے ساتھ درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 2023 کا یہ رمضان ہے اور آپ میں سے جن جن کے ہاں رمضان ہو چکا ہے اس کی بہت بہت مبارکباد، اللہ برکتیں عطا فرمائے اور کما حقہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس ترین مہینے میں خصوصی طور پہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچیں، اور خصوصاً بدنگاہی، سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر فحاشی اور حرام کمانے سے محفوظ رہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر اگر ہم چیزیں بیچ بھی دیتے ہیں اور سیزن لگا لیتے ہیں تو یہ سیزن ہم نے مال کمانے کا نہیں لگایا، اپنے لیے جہنم میں جگہ بنانے کا سیزن بنایا ہے۔ بری موت کا سیزن، عذابات قبر کا سیزن، میدان محشر میں ذلت و رسوائی کا سیزن، وہاں پہ اپنی فیملی کو شرمندگی میں مبتلا کرنے کا سیزن کہ ابا جان جہنم میں جا رہے ہوں گے تو بچے اور بیوی شرمندہ ہوں گے، اور پھر عذابات شدید قسم کے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 100 سپارہ آج کی تراویح میں پڑھا گیا ہے، اور اس میں تقریباً سورہ بقرہ کی کا ہی ذکر ہوتا ہے، اسی کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، الا ماشاءاللہ ایک آدھ آیت کے کہ اس کو مکی قرار دیا گیا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں انہیں مکی آیات کہتے ہیں، یا صورتیں ہیں تو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، یہ مدنی آیات کہا جاتا ہے۔ اب فرض کر لیں سرکار نے وہاں ہجرت کے بعد پھر مکے میں تشریف لائے اور کوئی آیت نازل ہوئی تو سرکار نے جب اس کو بیان کیا ہم اس کو مدنی آیت قرار دیں گے، نہ کہ مقام کے اعتبار سے مکی۔ اس کی مختلف آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں، اتنی سی بات ہے کہ مختصر دورانیے میں تمام آیات پر کلام نہیں ہو سکتا، تو ہمارا ہر سال کا یہ طریقہ ہے کہ خود میں گناہگار بھی اور ہماری اکیڈمی کے ٹیچرز جو ہمارے یہاں سے فارغ شدہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، اساتذہ ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا درس اللہ نے اس کی سعادت مجھے عطا فرمائی، تو میں مخصوص آیات پر کلام کروں گا اور کوشش کریں گے کہ ان سے ہم درس حاصل کریں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی 8 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ گویا کہ بیان فرمایا کہ ہم کسی کے ظاہر کو نہ دیکھیں بلکہ حقیقت تک آئیں۔ ظاہر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ نیک کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو، بلکہ اس کی حقیقت کی طرف آنا چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کے ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ پہلے آیات سن لیں، پھر میں اس تمہید کی تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر اور اخروی دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ منافقین تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں بظاہر کلمہ پڑھا، لیکن دل سے ہمارے نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ظاہر مسلمانوں والا تھا، داڑھی بھی تھی، کلمہ پڑھتے تھے بظاہر، سرکار کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، جہاد میں بظاہر شرکت کرتے تھے، اور دیگر جو معمولات مسلمین تھے ان میں شریک ہوتے تھے۔ تو ظاہر دیکھیں تو مسلمان، لیکن خود اللہ نے گواہی دی کہ ان کا دعویٰ بھی یہ ہے۔ اچھا، ایک تو ظاہر ہے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، ایک شخص زبان سے اقرار کر رہا ہے، اقرار بھی ان کا یہ تھا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر بھی، اخروی دن پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی اس کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، تو یہ کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو ہی۔ وما یشعرون، اور یہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ دیکھیں جو ابھی ہم آپ کو تمہیداً سمجھا رہے تھے کہ آپ فوری طور پر، یہ میں خاص طور پہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں
کہ جو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں، ایسی ویب سائٹ جہاں پہ فتویٰ دیا جا رہا ہے، ایسی ویب سائٹ جہاں پر اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آپ یوٹیوب جوائن کرتے ہیں، وہاں پر کسی عالم کی اسپیچ چل رہی ہوتی ہے، آپ نیچے دیکھتے ہیں تو ملینز کے اعتبار سے لوگوں نے اس کو سنا ہوتا ہے یا انہوں نے فیک بنایا ہوتا ہے۔ یہ بھی چکر چل رہا ہے کہ خرید لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں، پیسے دے کر وہ تعداد شو کرتے ہیں جیسے لگے کہ بہت زیادہ ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ نہ وہ معروف ہوتے ہیں، نہ ان کو بولنے کا انداز آتا ہے، نہ ان کی باتوں میں کوئی دم ہوتا ہے۔ ہم جیسے جو اہل علم ہیں، اللہ نے ہمیں طالب علم بنایا ہے، ہم جیسے اگر ان کی اسپیچ سنیں تو ہم 50 غلط نکال دیں، تو پھر ملینز کیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو معروف بھی نہیں، مشہور بھی نہیں، پھر بھی نہیں۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، جتنے میرے ینگسٹرز مجھے سن رہے ہیں، ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، کہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مصنوعی تعداد نیچے دکھا کر، وہ چاہے پیسے دے کر ہو، کسی طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بہت بڑے اسکالر ہیں، لیکن جب آپ سنیں گے تو ان کی اسکالرشپ 2 منٹ میں نکل جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر جا کر ہر قسم کی ویب سائٹ کو دیکھ لیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اس میں اسلام کا نام ہے، چلانے والا جی محمد چراغ دین ہے فرض کر لیں، تو جی محمد بھی نام رکھا ہوا ہے اور دین کا چراغ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ بہت سے زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، لیکن ان کے دعوے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پبلک کو اپنے گرد جمع کر کے اور اپنے فائدے حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اسکول آف تھاٹ کے نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ اس میں دیکھیں، بنیادی اصول آپ اچھی طرح سمجھیں۔ کسی کی پہچان کے لیے جس فیلڈ سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کی بنیادی معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو گاڑی کے انجن کی معلومات ہیں، اب آپ کسی مکینک سے ٹھیک کراتے ہیں، اگر وہ کچھ فالٹ کر رہا ہے، خرابی کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، تو آپ کیا فوراً پہچان سکیں گے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ اور کسی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اپنی فیلڈ کے بارے میں چونکہ آپ کو معلومات ہوتی ہیں، اس سے ریلیٹڈ کتنے بھی کام ہوتے ہیں، جو شخص ایسا خرابی کر رہا ہوگا آپ پکڑ لیں گے۔ تو اب اصول یہ ہوتا ہے بنیادی کہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں بنیادی تعلیمات تو حاصل کریں۔ آپ کو اسلامی عقائد آنے چاہیے بما دلائل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صفات ہے، آسمانی کتابیں ہیں، نبوت، رسالت، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، اور اسی طرح پھر شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، ان کے بارے میں نہ صرف معلومات حاصل کرنا بلکہ ان میں سے ضروری چیزوں کا خلاصہ اپنے مائنڈ میں رکھنا۔ یہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر آپ جب کسی کو سنتے ہیں تو فوراً اگر وہ مسٹیک کرتا ہے، اگر وہ ہمارے اکابرین کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے، جمہور مسلمین کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے، تو آپ کے ذہن میں کلک ہوگا، فوراً آپ کہیں گے کر رہا ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں الحمد شریف میں واضح ہمیں فرما دیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں گویا کہ دعا کرنا ہم پر واجب ہے، نماز میں ہم پہ واجب کر دیا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا۔ اب اگر میں آج کے دور میں ہوں تو اللہ کا یہ خطاب میری طرف متوجہ ہے، گویا کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا۔ تو انعام یافتہ بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک آتے رہے ہیں، گویا کہ ان کا راستہ ہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے، ان کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ جب آپ ان کا راستہ معلوم کر لیں گے، راستے سے مراد ان کے عقائد کیا تھے، ان کے معمولات کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، وہ کس چیز کو اجازت دیتے تھے، کس چیز سے منع کرتے تھے، جب یہ تمام چیزیں آپ جان لیں گے اس کے بعد اور ذہن میں بھی اس کا خلاصہ ہو، اب کوئی غلط بات کرے گا فوراً آپ پکڑ لیں گے۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ جی ہم حنفی ہیں، ہم سنی ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن ہمارے بچے ہی ہم سے بنیادی کویسچن کر لیں جواب نہیں دے پاتے، پتہ نہیں کیسے سنی ہیں۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں کویسچن کر لیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ جس سے ہم اپنے بچوں کو یا کسی شخص کو یا غیر مسلم کو مطمئن کر سکیں، کوئی دلیل دے سکیں، مرتب جملے، صحیح معرفت، تاکہ اس کو صحیح بات ہم ڈلیور کر سکیں۔ نو، یہ احساس ذمہ داری ختم ہو چکا ہے مسلمان کا۔ عالم کریں گے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نا، خود ہم ذمہ داری پوری نہیں کرتے، حالانکہ آپ نے بھی تو جنت میں جانا ہے، آپ نے بھی تو دھوکے سے بچنا ہے، آپ نے بھی تو اپنے بچوں کو غلط ویب سائٹ سے روکنا ہے، آپ نے بھی تو اپنے بچوں کو غلط قسم کے کسی شخص کی اسپیچ سننے سے روکنا ہے۔ جب ہمارے بچے عقائد ہی نہیں جانیں گے تو وہ جو بیان کر رہا ہے اسی کو
حق تصور کر کے اس کو قبول کر لیں گے، یہ تو آپ اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں اپنے دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنی ہے، اور یہ ذہن بنا لے کہ بعض اوقات کسی شخص کا ظاہر اسلام والا ہوتا ہے لیکن وہ باطنی لحاظ سے یا مینٹیلٹی کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہوتا، یہ اللہ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ تو ایک تو ہے اپنی معلومات، دوسری چیز ہوتی ہے کہ چلیں آپ کے پاس معلومات نہیں، تو سیکنڈ اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اچھے مستند آپ کے اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں ان پہ ٹرسٹ کریں۔ آپ ایسے ٹرسٹیبل پرسن آپ کو مل جائیں گے ہر اس میں کہ، اور ہر شعبہ ہے زندگی میں، آپ کو مسجد میں بھی ملیں گے، آپ کو ویسی اسٹیجز پہ اسپیچ کرنے والے ملیں گے، اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے وہاں پر بھی ملیں گے۔ آپ معلومات کریں جس اسکول آف تھاٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ اہل سنت سے ہیں، آپ سنی ہیں، تو سنی علماء کو تلاش کریں، پھر ان کی رائے کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ جیسے ابھی ایک سسٹر نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے فتوے لیے، میں فتوے جمع کر رہی ہوں، مختلف کویشچن کرتی ہوں، فتوے جمع کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا کہاں سے کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایک ویب سائٹ پہ جاتی ہوں، وہاں سے میں لیتی ہوں، کویشچن کرتی ہوں، جمع کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا ذرا دیکھ لیجئے گا کہ وہ ویب سائٹ آپ کے اسکول آف تھاٹ والوں کی ہے یا نہیں، کیونکہ اس سے بڑا مسئلوں میں فرق آ جائے گا۔ وہ اپنے دلائل کے ساتھ ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں جو دلیل ہمارے لیے قابل قبول بعض اوقات نہیں ہوتی۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں اور اب میجورٹی میں ہیں ورلڈ میں، اور ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارے جو دلائل ہیں وہ بہت ہی قوی ہیں۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پھر بعد میں مجھے کہا کہ ہاں مفتی صاحب یہ تو وہ مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے کچھ پوسٹس وہاں کی تھی وہ مجھے دکھائیں جو جمہور اہل سنت کے خلاف بنائی گئی تھی، تو انہوں نے پھر وہ رک گئی تھی۔ اسی طریقے سے بہت سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ ہم گئے، ایک فلاں عالم صاحب بیان کر رہے تھے، وہ تو ایسا کہہ رہے تھے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، بلکہ ہمارے گھروں میں تو اس کا خلاف ہوتا ہے۔ یہ بھی کلک کرنے والی بات ہے نا کہ ہمارے گھروں میں جب کچھ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن کسی نہ کسی عالم دین نے بتایا ہوگا۔ جو معمولات آپ کے گھروں میں کئی سال سے جاری و ساری ہیں، اب وہ آ کے فوراً وہ کہے کہ جی یہ غلط ہے، تو سوچیں تو صحیح کہ کیوں ہم غلط کر رہے تھے اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے، تو تصدیق اپنے علماء سے پھر آپ کریں کہ بھئی یہ اس طریقے سے میں نے سنا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اب جب وہ جیسے ہم سے پوچھتے ہیں ہم بتاتے ہیں، اگر صحیح بات ہے، ان میں بعض باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، ہاں اتنی بات صحیح ہے لیکن یہ غلط ہے، اس بات سے آپ بچیں۔ تو اس لیے ضروری ہوا کہ آپ فوری طور پہ بلیو نہ کریں بلکہ علماء سے اس کی تصدیق کروائیں۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے، اس مقام پر سوچنے والی ہے، کہ بعض اوقات آپ کے علماء حق کسی کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس پاس کرتے ہیں، اس میں ہمارے لوگ فوراً کہتے ہیں یار دیکھو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، دیکھو نا وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، آپ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اسلام کا نام لیتا ہے، آپ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں، وہ بھی تبلیغ کر کے چاہتا ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں، آپ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ اب یہ علماء کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمہ گو لوگوں کو کیوں برا بھلا کہا، جبکہ وہ زبان سے اقرار کر رہے تھے کہ ہم تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی سوچ میں، فکر میں، عقیدے میں نظریاتی اعتبار سے خطا ہے، غلطی ہے، تو ہم اس کے ظاہر قول کا یا ظاہر حلیے کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کی تھاٹس کیسی ہیں، اس کے بلیفز کیسے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ اور اگر اس کی سوچ اور نظریہ ہمارے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم ہے، اگر وہ جمہور مسلمین کے خلاف کلام کر رہا ہے، تو اب اس کا کلمہ پڑھنا، اس کا نمازیں پڑھنا، اس کا ظاہری طور پہ حلیہ دین اسلام کے علماء کی مثل کر لینا، یہ ناکافی ہوگا۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، میں کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دور فتن کا دور ہے، ہر شخص یوٹیوب پر بیٹھ کر ہر قسم کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے جو اکابرین جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے جن چیزوں پر متفق تھے، وہ ان کو کہتا ہے یہ غلط ہے، اور ان سب کو پھر غلط قرار دے دیتا ہے۔ تو کیا اس پہ خاموش بیٹھے رہیں کہ نہیں جی فرقہ بازی ہو جائے گی؟ فرقہ بازی پھر ہم جیسے لوگ کر رہے ہیں یا وہ کر رہا ہے کہ جمہور مسلمین متفق ہیں، چل رہا ہے سب کچھ، وہ آ کے کہتا ہے یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، جبکہ وہ خود غلط کہہ رہا ہے۔ اگر صحیح کہے تو چلو حوصلہ افزائی کریں، لیکن صحیح و غلط کی پہچان آپ کو نہیں ہوتی، وہ ہم علماء کو ہوتی ہے نا۔ تو اپنے علماء پر اعتماد کر کے اگر آپ کے علماء کسی کے بارے میں منفی رائے قائم کرتے ہیں تو فوری طور پہ یہ کہنا کہ نہیں جی دیکھو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس عالم دین کو معلوم نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس کیا علم غیب ہے کہ آپ نے اس کے قلب میں جھانک کر دیکھ لیا کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کسی کو برا کہہ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیں اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور کہا یہ تو ٹیکس ہے جو کافر جیسے دیتے ہیں، جزیہ کہتے تھے اس زمانے میں، یہ تو وہی ہم نہیں دیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر جوتے کا ایک تسمہ بھی کوئی دے گا اور اب وہ اس کا انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اب بتائیے، وہ کلمہ گو تھے، وہ نمازی تھے، وہ داڑھی والے تھے، وہ سر پہ امامے پہنتے تھے، لیکن انہوں نے ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر پھر ان کے ساتھ عمر فاروق متفق ہوئے اور پھر تمام صحابہ متفق ہوئے اور جہاد کیا گیا ان کے خلاف۔ اب میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ آپ جو مطلب اگر ہمارے والدین کو کوئی گالی بک دے تو ساری زندگی نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، جس محفل مجلس میں وہ آتا ہے ہم رشتہ داروں کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ آیا نہ میں نہیں آؤں گا۔ یہاں پر نہ ہمیں اخلاق یاد آتا ہے، نہ تعلیمات قرآن یاد آتی ہیں، نہ تعلیمات اسلام، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار۔ حالانکہ اس طرح ذاتی مفادات کے لیے یا ذاتی معاملات کی وجہ سے کسی مسلمان سے ناراض رہنا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں صحیح ہے، کبھی نہیں ملیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی شخص غلط باتیں کر رہا ہو اور آپ کے علماء حقہ کہیں یہ غلط ہے اور آپ کہیں دیکھو ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیوں یہ نرم رویہ ہے آپ کا؟ مذہب کے معاملے میں اتنی نرمی، دینی معاملے میں اور ذاتیات کے معاملے میں آپ بالکل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ تو پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ خود علم رکھیں، نمبر 2 بڑی جماعت جمہور مسلمین کو دیکھیں، اپنے علماء کو دیکھیں، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے فوراً تصدیق اپنے علماء سے کروائیں، اور علماء کی رائے اگر کسی کے خلاف ہے تو اس رائے کو آپ کو قبول کرنا چاہیے، یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دینا کہ نہیں یہ بس علماء کے آپس کے معاملات ہیں ہمیں ملنا چاہیے، نہیں۔ یہاں پہ ایک آیت بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو آگے انشاءاللہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت مینس حکم مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا بھی حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اس کی تشریح اولی الامر منکم کون ہوتے ہیں؟ علماء نے فرمایا وہ کہ جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، ان کی تربیت اور اصلاح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہماری ذمہ داری اللہ نے رکھی کہ آپ تربیت کریں، اصلاح کریں، فتویٰ دیں، شرعی احکام بتائیں، اور جب ہم بتائیں یہ دیکھ کر کہ ایک شخص جو ہے وہ اسلام کے لبادے میں غلط کام کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے غلط تعلیمات عام کر رہا ہے، تو پھر آپ جواب میں کہیں کہ دیکھو جی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی، تو خواہ کسی سے لڑے نہیں، لیکن آپ کم از کم اپنے لیے سیدھا راستہ تو اختیار کریں اور اس کو صحیح طریقے سے طے کریں، اور وہ اسی طرح ہوگا جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ اگلا جو آیت ہے یہ 49 سے لے کر 54 نمبر آیات پہ میں کلام کرنا چاہوں گا، اور اس میں خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ جانتے ہیں ابتدائی جو دور تھا فرعون غالب تھا، قابض تھا، اور آپ کی قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے خدمتیں لیتے تھے، اور پھر فرعون نے خواب دیکھا کہ کوئی انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوا، یعنی ایک آگ اٹھی ہے اور اس نے آ کے اس کے محل کو جلایا۔ جب تعبیر معلوم کی تو پتہ چلا جی کہ لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تیری زوال سلطنت کا سبب بنے گا، تو اس نے حکم دیا تمام لڑکوں کو، بنی اسرائیل کے لڑکے جو بھی پیدا اس کو قتل کر دو، تو قتل عام سٹارٹ ہو گیا۔ کچھ عرصہ ایسا ہوتا رہا تو اس کے درباریوں نے کہا کہ اگر آپ اسی طرح ان کے لڑکے مارتے رہے تو جو ابھی خدمت کر رہے ہیں بنی اسرائیلی یہ ہو جائیں گے بوڑھے اور مر جائیں گے، پھر ہمارا کام کون کرے گا؟ تو آپ تو بچے لڑکوں کو مارے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس غبی شخص نے کہا کہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیں گے اور 1 سال قتل کریں گے۔ اب اس سے کوئی سجیشن دینے والا اس کو نہیں تھا، کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا کہ جس سال تو لڑکوں کو چھوڑے گا اگر اسی سال میں وہ لڑکا پیدا ہوگا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا تو کیا ہوگا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ اس کے رسول کے خلاف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کو غبی کر دیتا ہے اور اس کے فہم میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ لہذا یہ ہوا کہ جس سال بچوں کو چھوڑا گیا اس دن اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب قتل کرنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈال دیا فرعون کے شر سے بچانے کے لیے۔ تو فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ محل پہ کھڑا ہوا تھا، سامنے دریا جا رہا تھا، اس میں وہ بچہ تیرتا ہوا جا رہا، یعنی ٹوکری کے اندر منگوایا، لاؤ بھی یہ کیا چیز ہے؟ دیکھا تو بچہ، اب ان کے ہاں اولاد نہیں تھی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے گود میں اس بچے کو ڈلوا دیا. اس نے دیکھا تو بڑے خوبصورت تھے موسیٰ علیہ السلام. بی بی آسیہ نے کہا ہمارے اولاد نہیں، کیوں نہ ہم اس کو اپنے گھر میں پال لیں. کہا ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. پھر آپ بڑے ہوئے اور آپ نے اس کے خلاف کام کیا اور اس کو اللہ نے غرق کیا. یہ ایک بہت بڑا انعام تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی ناشکری قوم تھی. انہوں نے اس طرح کے بہت سارے انعامات حاصل کرنے کے باوجود اس کا صحیح شکر ادا نہیں کیا، وہ نافرمانی میں لگے رہے. تو شروع میں یہ بات بیان کی، ذرا دیکھیے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اور اے موسیٰ یاد کیجئے کہ جب ہم نے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم سے خطاب فرما رہا ہے، اور جو سرکار کے دور کے یہود تھے ان کو اصل میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو نبی ہمارے نبی نہ کسی اہل کتاب کے ساتھ بیٹھے، نہ کوئی کتابیں پڑھیں، پھر اس زمانے کے واقعات کیسے بیان کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی. تو یہ سابقہ واقعات جو یہود کے اندر معروف تھے، ان کا جب نبی کریم نے بیان فرمایا تو یہ آپ کی نبوت پر دلیل بن گئی. کیونکہ نہ آپ پہلے زمانے میں تھے، نہ قصہ گو لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے، نہ آپ نے کتابیں پڑھی، نہ اہل کتاب کے ساتھ آپ رہے. پھر کیسے پتہ چلا؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بتایا. تو یہ گویا کہ ان کو خطاب ہے ایک طریقے سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یعنی فرعون والوں سے. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ تمہیں چکھاتے تھے یعنی دیتے تھے برا عذاب، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. اور یاد کرو کہ جب ہم نے پھاڑ دیا دریا کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ. تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور ہم نے فرعون والوں کو اس میں غرق کر دیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری نگاہوں کے سامنے غرق کیا ہم نے. لیکن اب ہوا کیا؟ یہ جو پیچھے پس منظر تھا جو مجھے بیان کرنا ضروری تھا. ہوا یہ کہ ڈیمانڈ ہوئی جی ہمیں احکام دیں، اللہ تعالیٰ میں حکم دیں، ہم اس پہ عمل کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا آپ 40 دن کے لیے خلوت نشینی اختیار کریں، اس میں مجاہدہ کریں، ریاضات کریں، اور 40 دن کے بعد ہم آپ کو کتاب عطا کریں گے. تو پھر آپ کو توریت دی گئی جس میں احکام لکھے ہوئے تھے. تو یہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے چلے گئے اور آپ نے اپنے بھائی ہارون کو پیچھے چھوڑ دیا کہ قوم کا خیال رکھیں. آپ چلے گئے تو سامری ایک شخص تھا، اس کا میں ذکر کروں گا طویل ہو جائے گا. بہرحال اس نے ورغلایا لوگوں کو کہ تم ایک سونے کا بچڑا بناؤ. اور اس سامری کو یہ اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی، یہ جنگل کے اندر تھا تو والدہ فوت ہو گئی تھی. جب یہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خاص جبریل امین کو بھیجا جو اس کو کھلاتے تھے پلاتے تھے اور یہ بڑا ہوا. تو یہ جب ذی شعور ہوا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ جبریل امین جب گھوڑے پہ واپس جاتے ہیں تو ان کا گھوڑا جس جگہ قدم رکھتا ہے وہاں سے گھاس اگ جاتی ہے. تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ گھوڑے کے اس قدم میں بڑی برکت ہے اور اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، یعنی نشو و نما ہوتی ہے. اس نے وہاں کی مٹی اٹھا لی. اب جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے گئے تو اس نے بچڑا بنوایا اور اس کے منہ میں مٹی ڈالی. اللہ کے حکم سے وہ بولنے لگا. تو اس نے کہا دیکھو یہی وہ خدا ہے موسیٰ کا. موسیٰ گئے ہوئے خدا یہ رہا. لوگوں نے پوجا شروع کر دی اور بت پرستی کر کے کافر ہوئے. یہ اللہ نے بیان فرمایا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتے اور ہارون علیہ السلام نے منع کیا یہ نہ کرو، نہیں باز آئے. جب نہیں باز آئے اور بلکہ لڑنے کے در پہ ہو گئے تو پھر آپ جو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو قریبی ساتھی تھے یہ بستی سے ہٹ گئے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوتے، تم جو تمہاری مرضی ہے. یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. تو یہ ایک اللہ کی نافرمانی تھی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھیے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور تم ظلم کرنے والے ہو. جو گناہ کرے وہ گویا کہ اپنے ذات پر ظلم کرنے والا ہے. گالیاں دینا، ماں باپ کی نافرمانی، نماز قضا کرنا، رمضان کے روزے چھوڑنا، کسی کو بلیک میل کرنا، بیوی پہ ظلم کرنا یا بیوی کا شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، کسی کی لیگ پولنگ کرنا، کسی کے خلاف کارروائیاں کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ نو، آپ اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں. یہ اللہ بیان فرما رہا ہے کیونکہ آخرت میں عذاب آپ بھگتیں گے.
ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم سے درگزر کر دیا اس معاملے کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اب بڑے ناراض ہوئے، پھر لوگوں بت کو اس کو توڑوایا، گاؤ سالہ جو انہوں نے بنایا تھا، سارے معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ معاف کر دیا۔ ابھی میں اصل میں میرا موضوع یہ ہے کہ معاف کر دیا، لیکن کس طریقے سے، وہ دیکھیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ کو ایک کتاب یعنی توریت اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب جو ان کو اللہ نے معاف کیا، معاف تو کیا، لیکن اب یہی فرق ہے اس امت میں اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جب وہ لوگ کوئی گناہ کر کے معافی طلب کرتے تھے اللہ معاف فرماتا تھا، لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا تھا، لازم تھا۔ کبھی اپنے آپ کو جان سے مارنا ہوتا، کبھی کھال کاٹنی ہوتی، کبھی اور معاملات ہوتے، جبکہ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط توبہ، آپ بڑے سے بڑا گناہ کر لیں، خدا نہ خواست اگر ہو جائے، میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، تو پھر آدمی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور مخصوص چند گناہوں کے علاوہ، جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، یا زنا ہے شادی شدہ عورت سے، یا غیر شادی شدہ، یا خود شادی شدہ مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، ان کی سزائیں ہیں، حدود جن کو کہتے ہیں کہ حد جاری کرنا۔ باقی کے اوپر صرف توبہ ہے، کوئی سزا نہیں، لیکن ان کے معاملہ دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے، تم توجہ کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فَاقْتُلُوا، یعنی توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے آپ کو جان سے مارو۔ اب اس کے دو مفہوم ہیں، یا تو اپنے خودکشی کر لو، اور یا جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں جو توبہ کیے ہوئے تھے، یعنی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، ان کو کہا کہ تم جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو قتل کر دو، اپنے مارو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو وہ تمہاری طرف رجوع فرمائے گا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کریں۔ میرے وہ بھائی بہن جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے بال صحیح نہیں ہیں، میری آنکھیں کسی کو بنا دی، میری بھویں ایسی کیوں ہیں، میری ناک موٹی کیوں ہے، لمبی کیوں ہے، پتلی کیوں ہے، میرے ہونٹ ایسے کیوں نہیں، میرا رنگ ایسا گورا کیوں نہیں بنایا، میرے ہاتھ اچھے کیوں نہیں بنائے، میرا قد چھوٹا کیوں کر دیا، ہمارے گھر میں تنگ دستی کیوں ہے، ہمیں بڑا گھر کیوں نہیں دیا، یہ معاملہ وہ معاملہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات حاصل جو ہوئے ہیں ان پہ توجہ نہیں ہے، ناشکری کے لیے تیار ہیں۔ یہ بالکل دیکھیں مماثلت ہے ہماری، بس فرق یہ ہے کہ وہ پہلی امت کے تھے، ہم اس امت میں ہیں۔ یہ کیوں نہیں غور کرتے؟ اب آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو مجھے ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، میں نے اور آپ نے مانگا تھا، تہجدیں پڑھی تھی، سجدے کیے تھے، طویل ریاضتیں کی تھی کہ یہ انعام ملا، مسلمان گھر میں پیدا ہونا۔ اللہ چاہتا کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی اور کافر کے گھر میں پیدا کرتا، ساری زندگی کفری عقائد پر رہ کر مرتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ پھر پہلے زمانے کے بھی توحید کا اقرار کرنے والے تھے، مسلمین تھے، مومنین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس میں میرا آپ کا کمال ہے یا ان کا کوئی قصور؟ نہ ان کا قصور، نہ میرا اور آپ کا کمال، وہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر ہمیں خوش عقیدہ بنایا۔ اگر آپ خوش عقیدہ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، نہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کریں، نہ رسول کی، نہ اہل بیت اطہار کے شان میں، نہ صحابہ کرام کے شان میں، اچھے معتدل لوگ، ان کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ انعام کے کم نہیں ہے۔ ایک نوجوان تھا، ایک بزرگ کے پاس آیا اور اپنے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، اپنی دونوں آنکھیں نکال کر دے دو، میں تمہیں 10,000 درہم دیتا ہوں۔ کہا کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دونوں ہاتھ کاٹ کر دے دے، 10,000 درہم لے لے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دونوں پیر کاٹ کے دے دے، 10,000 درہم لے لے۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نادان، 30,000 درہم کا مال تو میں نے گنوا دیا کہ تیرے پاس موجود ہے، پھر تو کس تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں، مجھے بہت سے لوگ ملتے رہتے ہیں، وہ سب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا نقصان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں اچھا یہ بتاؤ، کیا آپ کے پاس بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے پاس نہیں ہیں؟ ذرا سوچو۔ وہ سوچتا کہ ہاں سب ہیں تو صحیح۔ میں نے کہا پھر تم نے اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کیا؟
اس کے بارے میں کیوں نہ کر کہا کہ مفتی صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے لاکھوں سے اچھا رکھا ہے۔ یہ خصوصی طور پہ بات میں باہر رہنے والوں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں، ہر ایک غلط نہیں ہوتا، ہر ایک ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہے، لیکن جو ہیں وہ ذرا غور کریں۔ اللہ نے آپ کو باہر اسپیس دیا، آپ اصلی غذائیں کھاتے ہیں، نقلی غذائیں وہاں پر نہیں ہیں، کرپشن سے محفوظ ہیں، آپ کی عزتیں محفوظ ہیں، آپ کو بے شمار آسانیاں اور سہولتیں ہیں۔ آپ پاکستان ہندوستان آتے ہیں، لوگ بچ جاتے ہیں آپ کے صرف ویزے کو دیکھ کے، نیشنلٹی کو دیکھ کر۔ آپ کو اللہ نے ایک عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، اس کے باوجود باہر بھی یہ سلسلہ ہے۔ ہر تیسرا میسیج ایسی آئے گا، چلیں پریشان ہیں دعا کے لیے کہیں کوئی بات نہیں، کوئی وظیفہ مانگے کوئی بات نہیں، میں شکوے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر شکوہ، مصطفیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا کہ تو نے ہمیں امریکہ بھیج دیا، یو کے بھیج دیا، باقی مسلمانوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ تو کبھی نہیں کہیں گے۔ انعام ملے تو مجھے ہی ملے، چاہے کسی کو ملے نہ ملے، لیکن پریشانی آئے تو میرے پاس کیوں آئے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں پریشانی بھی آپ پہ نہ آئے، وہ دوسروں پہ چلی جائے۔ یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ ناشکرہ پن یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کر کے اس کو غلط کام میں استعمال کرنا، اللہ کی نافرمانی میں، اور وہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور بعض لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے، وہ توبہ کر لے وہ آپ بھی فرما دیتا ہے، کوئی سزا بظاہر نہیں۔ اگر کسی سے زنا بھی ہو جائے، ضمن میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، زنا ہو گیا، وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اسے اپنے آپ کو سزا پر پیش کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اس سے میں میری بہنیں ذرا غور کر لیجئے، کئی بہنوں نے مجھے اس طرح کے کویسچنز کیے کہ کالج لائف میں میرا افیئر تھا کسی کے ساتھ، کچھ غلط مجھ کاموں کی طرف بڑھ گئی تھی، پھر میری شادی ہو گئی یا ہونے والی ہے، تو مفتی صاحب کیا مجھے اپنے شوہر کو وہ تمام باتیں بتانی چاہیے کہ میں کیا کیا کرتی رہی تھی؟ بھائی کیوں بتانا چاہتی ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں تاکہ میرا دل ہلکا ہو جائے۔ ارے دل ہلکا نہیں، بھاری ہو جائے گا۔ مرد کی غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کی شیئرنگ کسی کے ساتھ پسند نہیں کرتا، چاہے اس وقت آپ اس کی زوجہ نہیں تھی، لیکن جب آپ یہ بات بتائیں گی کہ میں نے لڑکے کے ساتھ وقت سپینڈ کیا تھا، میں ڈیٹ پہ چلی گئی تھی، یہ معاملہ ہوا تھا، وہ اس کے بعد وہ نارمل لائف آپ کے ساتھ گزار سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کا پردہ رکھا، خاموش رہیں۔ ایسی مرد کو چاہیے کہ اپنے زمانے کالج کے یونیورسٹی کے زمانے کی تمام باتیں بیوی کو نہ بتائیں، آپ پردے میں رکھیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہماری ایک بہن نے کہا کہ جی وہ میرے شوہر نے کہا تم مجھے اپنی باتیں بتاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اپنی دو چار بتائیں شوہر نے، اس نے سارا اگل دیا، اس نے طلاق دے دی، اب بیٹھی ہوئی ہیں رو رہی ہیں بیٹھ کر۔ تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ شریعت کو ہم جانتے نہیں، شریعت ہم سیکھنا نہیں چاہتے، اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پردہ رکھا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، تو اس کی قدر کریں اور پردے کو قائم رکھا جائے۔ اگلی جو آیت ہے وہ ہے 77 نمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی وقت میں ہر چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بڑی، اس پہ آپ باتوں پہ غور کیا کریں، اس سے معرفت الہی بڑھتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت قلب میں بڑھتی ہے، اس کی قدرت کاملہ پر یقین اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں، میں ایک ہوٹل ہو جس میں 10 کمرے ہوں، ہر کمرے کے اندر ایک کیمرہ لگا دوں اور آپ کو بٹھا دوں، مانیٹرز لگے ہوئے ہیں، 10 کیمرے چل رہے ہیں، کوئی آدمی کیا کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اور میں کو ان سب کی رپورٹ بناؤ، لکھو کون کیا کر رہا ہے، کر سکتے ہیں آپ؟ چلیں 10 کے بجائے 5 کر لیں، 5 کے بجائے 2 کر لیں، 2 کے بجائے 1 ہی کر لیں، لیکن افراد مختلف ہیں، ادھر جا رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، کہ میں کہوں ہر ایک کی رپورٹ بناؤ، کر سکتے ہیں آپ؟ ہمارا نقص یہ ہے، ہماری عاجزی یہ ہے کہ ہم ایک کرتے ہیں تو دوسرے طرف توجہ نہیں رہتی۔ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، وہ ہر ایک سے فرما رہا ہے، جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اپنا روم کو اندر سے لاک کر کے انٹرنیٹ پر کیا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، کس سے آپ غلط قسم کی چیٹ کر رہے ہیں اور دوستیاں کی ہوئی ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ خاص طور پہ خواتین آپ ذرا غور کریں، شوہر سے آپ بچ سکتی ہیں، دوسرے سے آپ بچ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ خلاف شرع اور بغیر اجازت شرع کے اس طرح کے کام کر رہی ہیں تو یہ غلط ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کیا اجازت شرع بھی ہو سکتی ہے؟ مخصوص صورتوں کے اندر ہو سکتی ہے، میں غلط باتوں کی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن
ایک مرد سے گفتگو بہت سے معاملات میں، آپ مفتی صاحب سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی وکیل سے مشورہ کر رہے ہیں اور دیگر معاملات ہیں، اس کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو تنہائی میں رہ کے ناجائز امور ہے، میں اس پہ کلام کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی گفتگو سے اس کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ جب ہم خیانت کرتے ہیں اور ملاوٹ کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اپنے عقیدے کو جب آپ مضبوط کریں گے تو ایک تو اللہ کی عظمت ظاہر ہوگی، دوسرا پھر خطاؤں سے ہم بچ سکیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تیسرا جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہماری بہنیں دعائیں کرتی ہیں اللہ میری بچی کا رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کا ویزا لگ جائے، ہمارا کاروبار چل جائے، دعا بظاہر مرضی کے موافق رزلٹ نہیں آتا، ایک پھر ہم کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے دعا کروا دی، عاملین کے پاس چلے گئے، وظیفے پڑھ دی، تعویذات، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے بھائی اللہ تیری طرف متوجہ بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تو ہمیں بھول گیا، اللہ کی پتہ نہیں کیسی ناانصافی ہے، ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کو دیے چلا جا رہا ہے، ہماری طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ کو کفر تک پہنچا دے گا۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس پہ غور کیجئے کہ پوری کائنات اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور اسپیس سے متعلق جو ویڈیوز اس میں ڈلی ہوئی ہیں، وہ آپ اگر انگلش سمجھتے ہیں تو ناسا لکھیں، ایک دم آ جائے گا، وہ آپ دیکھیں کائنات کتنی وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پوری کائنات کو کی طرف ہم وقت متوجہ ہے۔ دنیا تو بالکل ایک ذرہ ہے آپ کی، یہ جتنے آپ کے پلینٹس وغیرہ ہیں اور ایریا یہ مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے، ایسی لاکھوں گلیکسیز ہیں جو سرچ ہو چکی ہیں، اور یہ تمام گلیکسیز ملتی ہیں تو ایک کلسٹر بنتا ہے، یعنی بہت ساری گلیکسیز مل کے ایک کلسٹر بنتا ہے، ایسے لاکھوں کلسٹرز ہیں، پھر کلسٹرز ملتے ہیں تو ایک یونیورس بنتی ہے، ایسی لاکھوں یونیورس ہیں۔ آپ اندازہ تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہے، تو پھر آپ اور مجھ سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری آیت لے لیتے ہیں۔ یہ آج کل ہمارے ہاں بڑی بیماری چل رہی ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے، ارننگ کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں میں مرکز نگاہ بننے کے لیے یا اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہم اللہ کی طرف بھی جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں اور رسول کی طرف بھی جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں، کبھی اکابرین کی طرف کرتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف بھونڈے قسم کے اقوال منسوب کر کے نیچے لکھ دیتے ہیں حضرت علی نے فرمایا، حالانکہ وہ اقوال ہی دیکھیں تو یہ عام آدمی نہیں کہہ سکتا چہ جائے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو حکمت اور علم کا دروازہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں آپ ایسی بات کریں، اور یہ اللہ نے فرمایا، رسول نے جھوٹی حدیثیں لکھ دیتے ہیں یا جھوٹی حدیثوں سے غلط نتیجے نکال کر لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ یہ پوسٹ چلے گی، میری ویلیو بنے گی، آپ واٹس ایپ گروپس میں ڈال دیں گے، اس میں تھوڑی سی آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے گی، یا انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دیا جی ارننگ ہوگی، دیکھنے والے زیادہ ہوں گے، سبسکرائبرز بڑھیں گے تو ہماری ارننگ ہوگی۔ یہ سب لوگ ذرا توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا، یہود کے پاس کتابیں تھیں، توریت تھی خاص طور پر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی تھیں، انہوں نے خیانتاً ان نشانیوں کو چھپا لیا، کس لیے؟ تاکہ پیسہ ملے، لوگوں سے پیسہ حاصل ہو، اگر ہم بتا دیں گے تو یہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، تو چھپا کر وہ لوگ آتے تھے جی ہمیں بتائیے کیا کیا نشانیاں آخری نبی کی، الٹی سیدھی نشانیاں بنا لی، غلط قسم کی نشانیاں بنا لی، اور تاکہ لوگوں سے پیسہ ملے، ہماری سرداری قائم رہے۔ اللہ نے ان کی مذمت فرمائی، فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی جو کتاب تھی اس میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑا سا مال حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے اس سبب سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہے ان کے لیے اس کے سبب سے جو یہ کماتے ہیں۔ تو میرے بچوں، خاص طور پہ ینگسٹرز، لڑکے لڑکیاں، خالی شہرت پانے کے لیے یوٹیوب کے اوپر ایک تو جھوٹ لکھتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں کوئی مصیبت قریب نہیں آئے گی۔ کہاں سے آیا؟ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا؟ نہیں، اپنے پاس سے آپ نے ہیڈنگ ڈال دی، اس میں ایک وظیفہ، اور ہمارے لوگ تلاش میں ہوتے ہیں اس کی، کلک کریں گے فوراً تاکہ بھی کیا ہے دیکھیں تو صحیح،
اس میں ایسی بات نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے، اپنی بات کو وزندار کرنے کے لیے بعض اوقات کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا۔ قرآن کے اندر کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کے سامنے زبان کو سنبھال کے بیٹھنا چاہیے۔ جی صاحب قرآن میں تو اللہ یہ فرماتا ہے، ایک صاحب کہتے ہیں جو قرآن میں دیکھیں نا اللہ نے فرمایا نکاح سنت سے ہے، جو اس سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ تو حدیث ہے۔ او اچھا جی شاید مسٹیک ہو گئی، یعنی آپ کو کوئی خوف خدا نہیں تھا، آپ نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا۔ ایسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں، تھوڑا سا پیسہ کمانے کے لیے، آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، آپ ضرور خدمت دین کرنا چاہیں کریں، لیکن جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں تاکہ یہ کلک کریں۔ اس کے علاوہ مواد اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو یا تو مستند کتابوں سے لیں، میری قرب الہی پڑھ لیں، ہر حدیث ریفرنس کے ساتھ ہے، تمام چیزیں اس میں سے لے کر اور ان کو آپ پوسٹ بنا کے ڈال لیں۔ اچھا پوسٹ بنا کے ڈالنے کے تو میں نے منع نہیں کرتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، اور یا پھر کسی عالم سے تصدیق کر لیں کہ جی یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے میں کر لوں، یس پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ذرا آپ احتیاط کریں، بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا آخر میں ایک بات بس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی ہماری الفرقان اسکالر اکیڈمی کام کر رہی ہے، اور ہر سال ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے عالم اور بچیاں عالمات اور اسی طریقے سے مفتی اور مفتیات ہم بناتے ہیں، وہ فارغ ہوتے ہیں۔ اور اس سال الحمدللہ میرے دونوں بڑے بیٹے محمد صحامہ اور محمد شکیب، ان کو بھی الحمدللہ سند حاصل ہوئی ہے، وہ عالم بنے ہیں، اور ماشاءاللہ مزید ترقی کے لیے محنت کریں گے۔ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دینی تعلیمات سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین فرمایا ہے۔ ہمارا ارادہ ایک بڑی اکیڈمی قائم کرنے کا ہے، کیونکہ ہمیں جگہ بہت تھوڑی پڑتی ہے، اور جو ہم مزید دین کے کام کو وسعت دینا چاہتے ہیں وہ یہاں اس چھوٹے ایریے میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے جگہ لے لی ہے، اور پیمنٹ بھی میں نے اس کی کر دی ہے، اور نقشہ پاس ہونے کا سلسلہ رہ گیا، اور وہ پاس ہوگا تو فوراً ہم تعمیرات کا سلسلہ کریں گے۔ میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ہمیں مالی سپورٹ فراہم کریں۔ میرا نمبر چل رہا ہوگا، آپ اس کے لیے ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، واٹس ایپ کا نمبر ہے یہ، تو واٹس ایپ پہ آپ میسج چھوڑ دیں، اور کوشش کیجئے کہ اس سال خاص طور پر آپ رمضان میں اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، یا آپ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں لگ سکتا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے بچے جو ہیں، بعض غریب بچے ہوتے ہیں، ان کو عالم بنانا چاہیں، آپ مفتی بنانا چاہیں، اس میں آپ مالی سپورٹ فراہم کرنا چاہتے ہیں، میرے نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، باقی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ خصوصاً جو میں نے اکیڈمی کا کہا، اس میں آپ ضرور کریں۔ اچھا آپ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب جب تعمیرات شروع ہوں گے نا مجھے ہمیں بتا دیجیے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی نہ رہے، یہ کب تعمیرات اسٹارٹ ہو جائیں انشاءاللہ بہت جلد، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ یہاں نہ رہیں، آپ پردہ فرما جائیں۔ اچھا ہے جو اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ جو آپ پیسہ دے دیں گے، اگر ابھی تعمیرات فرض کر لیں کہ تھوڑی سی آگے بھی بڑھتی ہے، تو جیسے ہی آپ دیں گے آپ کے لیے میٹر اسٹارٹ ہو جائے گا، ثواب جاریہ آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ایسے مقامات پہ آپ صرف کریں جہاں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا کوئی دنیاوی لالچ اس سے نہیں ہے، اللہ نے اور سورسز دیے ہیں، میں اس سے اپنا گزارا کرتا ہوں، تو یہ کوئی ہمیں لالچ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بڑا کام کریں۔ اس بڑے کام میں آپ کا تعاون آپ کے لیے بہت مفید ہوگا، یہ شاید دنیا میں اتنا ظاہر نہ ہو کہ آپ کے لیے کتنا مفید ہے، ویسے کام آپ کو نظر آئے گا، آپ کے لیے کتنا مفید ہے یہ ظاہر ہو سکتا نہ ہو، لیکن مرتے وقت قبر میں، میدان محشر میں، اور جب جنت میں آپ کو بہت سارا اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہوگا، اور بلند درجات پہ آپ جا رہے ہوں گے، بلند مقامات پر آپ ہوں گے، تو آپ کو صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آپ کو ہمت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سے دعا کر لیتے ہیں، رمضان کی مبارک ساعتوں میں دعا ہو تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مختصر دعا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، مالک مولا ہم سب بھائی بہنوں کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں ان سب پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، سابقہ زندگی میں جتنے گناہ خطائیں کی ان پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما۔
اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کی قوت اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہمیں علم دین کی دولت سے مالا مال فرما، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق اور امن والا ماحول بنا دے، لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد اور جنگ والے ماحول کو ختم کر دے۔ اپنے گھر میں بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم میں جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما دے، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، انہیں اظہار غضب سے، چڑچڑے پن سے، جھنجھلاہٹ سے، تانا زنی کر کے اپنا ثواب ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ طاقت اور ہمت دے، خوش دلی سے خدمت کریں، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دے، جن کی جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی، اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہر قسم کی بری عادات، بد کرداری، برے اخلاق سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو بد مذہبوں اور بد مذہبیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت عطا فرما، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پر، ذاتی اور نفسانی وجوہات کی بنا پر آپس میں ناراض ہیں اللہ تعالیٰ فوراً ناراضگی ختم کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہائی عطا فرما دے، جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہائی کی کوئی سبیل بنا دے۔ اے مالک مولا، ہم سب جس طرح دعا میں شریک ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ خصوصی طور پہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر خارجی اور داخلی سازشوں سے اور بری میلی نظروں سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص حکمران عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آزادی کی حفاظت کا شعور عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا کیجئے کہ جو ہمارے بھائی اور بہن ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے ہمیں آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت میں بے شمار آسانیاں عطا فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما، جو انہوں نے خدمت کی اس میں مزید اخلاص عطا فرما، جو کریں گے اس میں مزید اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اور اس خدمت کو خود ان کے لیے اور ان کے مرحومین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ جب یہ دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں ہوں، کوئی دعا کرے نہ کرے، کوئی ان کی قبر پر آئے یا نہ آئے، کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، ثواب جاریہ کرے نہ کرے، اے اللہ اس خدمت کو ان کے لیے ان کی قبور میں نور کا وسیلہ بنا دے، ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، یہ جب تک قبر میں رہیں مسلسل ان کو ان کے نیک عمل کا بدلہ ملتا رہے اور راحت و سکون کی زندگی گزاریں۔ اے مالک مولا انہیں ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ رکھنا۔ اے مالک مولا یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔